اس لیے یہ جو خدا کی عبادت کا والہانہ ذوق پیدا نہیں ہوتا نا، تو مولوی 1000 صفحے کی تفسیر لکھ دے اور 50 جلدوں میں فتاویٰ آ گئے، اگر مفتی صاحب میں خدا کی عبادت کا جو ذوق ہے نا وہ پیدا نہیں ہوا تو کچھ نہیں۔ لاسٹ ریئلائزیشن۔ کبھی سوچنا اس بات پہ کہ اللہ تصور ہے یا حقیقت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ایک ایک بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ لوگ اسے اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ تصور ہے یا حقیقت ہے؟ ایک تصور ہے کہ مہینے بعد تنخواہ ملے گی، یہ ضروریات بالکل ٹھیک، اور ایک عین جب تنخواہ مل رہی ہوتی ہے، دونوں کی خوشی میں بڑا فرق ہے۔ ایک تصور کا مزہ ہے اور ایک حقیقت ہے، بڑا فرق ہے۔ اللہ ہمارے ہاں تصور رہ گیا ہے، وہ بھی غنیمت ہے کسی کو آ جائے، حقیقت نہیں ہے اللہ۔ اللہ اگر حقیقت ہو اور اللہ ہمارے لیے حقیقت میں موجود ہو تو پھر ہمت پڑ سکتی ہے کسی کو گالی دینے کی، پھر ہمت پڑ سکتی ہے کبھی اپنے غصے کے بیجا استعمال کی، پھر ہمت پڑ سکتی ہے کبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی۔ توبہ کرتا ہے اپنے وجود سے بھی کہ اے خدا میرا وجود سب سے بڑا گناہ، میرے وجود کو ماننا ہی شرک ہے، تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ اللہ کوئی نہیں۔ اس لیے بعض لوگوں میں یہ جو سلوک کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے نا، کہ اپنی ذات کی نفی کرتا رہتا ہے کہ رب میں کچھ نہیں ہوں، جو ہے سو تو ہی ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ فنائیت، یہ ذوق پیدا ہوتا ہے خدا کی معرفت۔ اللہ کی عبادت کا ذوق نہیں رہا۔ ایسے ہی سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے 25 حج کیے، مدینہ منورہ سے پیدل چل کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ 300-400 کلومیٹر طے کرنا، پیدل چلتے رہنا، کہ کوئی ایسے ہی نہیں، یہ ذوق ہے عبادت کا، اور یہ اللہ کو حقیقت میں ریئلائز کرنا ہے کہ اللہ ہے، وگرنہ تو آدمی 1 میل پیدل نہیں چل سکتا بغیر کسی وجہ کے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور پھر گر گئے نماز کے لیے، تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا خیال آیا کہ کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، اور کپ کپی طاری ہو گئی کہ اللہ، اور پھر مجھے نہیں یاد کیا ہوا میرے ساتھ۔ یہ ذوق ہے۔ اوزاعی امام رحمۃ اللہ علیہ، اوزاعی کی بڑی بحثیں ہوئی ہیں علمی۔ ہمارے ہاں دونوں ہی چیزیں ختم ہو رہی ہیں، علم اور مطالعہ تو خیر وہ نظر ہی نہیں آتا، عبادت کا ذوق عوام کا کیا، خواص میں بھی نہیں۔ جتنے خلافت کے دعوے دار، جتنے اسلام کی سربلندی ہے، جتنے لیڈرز انصاف اور یہ اور وہ، جب ان کی ذاتی زندگی دیکھو نا تو خدا کی عبادت کا ذوق تو بہت بڑی چیز ہے نا۔ بھوک لگی ہو تو جتنا آدمی سڑی ہوئی روٹی سے درگزر کر کے آنکھیں بند کر کے پھر بھی لقمہ لے لیتا ہے، انہیں تو اتنا حصہ بھی خدا کی بندگی کا نصیب نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ خدا کے ساتھ تعلق ہے کیا۔ اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ یہ تمہارا خدا صرف پبلک کے اندر ہے، یہ تمہارا خدا جب تم تنہا ہوتے ہو تو اس وقت کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا خدا ہے جسے پبلک کے سامنے رکھ کے ووٹ لیے جا سکتے ہیں، باقی تنہائی میں یہ خدا کہیں نہیں ہوتا۔
اگر تنہائی میں بھی وہی خدا ہے تمہارا تو تم تنہائی میں بھی سچے ہو یا جھوٹے ہو؟ ایسے ہی حال۔ اس لیے خواص میں بھی عبادت کا ذوق نہیں رہا۔ یہ عبادت اور بندگی کا جو ذوق ہے نا، یہ ہم میں سے ہر شخص کو پورا کرنا چاہیے۔ والہانہ ذوق، خدا کے ساتھ محبت۔ ہمارے گھر اگر زرداری صاحب فون کر دیں کہ آ رہا ہوں، عمران خان فون کر دے کہ آ رہا ہوں، جتنی خوشی ہمیں ہوتی ہے نا اس کے آنے کی، کیا خدا کا کوئی نیک بندہ، اللہ کا کوئی عبادت گزار، کوئی عالم دین فون کرے کہ میں آج آپ کے آؤں گا، تو ہمیں اتنی خوشی اس وقت بھی ہوتی ہے۔ ہمارے اندر کھوٹ ہے نا، وہ کھوٹ بندگی کی ہے، اور وہ دور ہوتی ہے خدا کی عبادت کا ذوق۔ والہانہ عبادت، دیر تک اللہ سے دعائیں مانگنا، دیر تک اللہ کے سامنے سجدے کرنا، لمبی رکعتیں پڑھنا، مال کو اللہ کی نظر میں پیش کرنا۔